آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، مقیم بھی اور مسافر بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. کئی عورتوں نے نماز شروع کر دی اس کی وجہ سے، اور جو آپ کو رکھتے بتائی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے 17 صرف عشاء دیاں، اور ہم نے بتایا کہ 17 24 گھنٹے میں ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. باقی وطر ہو یا سنت موقدہ ہو، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے، ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے. اور جس کو یہ بات سمجھنا ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس علمی پھکیاں بھی ہیں، فوراً سمجھ آئے گی. اچھا آپ یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ کتنے نفلی روزے رکھتے تھے ہر مہینے؟ ایٹ لیسٹ 11 روزے رکھتے تھے، 3 ایام 20 کے، چاند کی 13، 14، 15، اور 2 جمعرات اور سوار کے. مسلم شریف میں آتا ہے، ایام 20 کا بھی ذکر بخاری مسلم میں ہے. تو اگر 4 ویکینڈز بھی بنے تو 8 روزے یہ اور 3 وہ، کتنے ہو گئے؟ 11. تو یہ بتائیے کہ جتنے عاشقان رسول ہیں جو لوگوں کو سنت موقدہ پڑھانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، یہ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو صرف رمضان کے ہیں. جب ان کو یہ بات سمجھ آئے، ساتھ ہی پھر ان کو کہیں کہ اب نمازوں میں بھی تو آ جاؤ. نمازوں میں بھی فرض وہی ہے جو آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، باقی نفلی نماز ہے، کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. اس طرح کریں گے تو سمجھ آئے. اس طرح بھی نہ آئے تو پھر میں مال پانی والے طریقے سے سمجھاتا ہوں. اس سے پوچھیں زکوٰۃ کتنی ہے تو کہیں گے 2.5%، 40واں حصہ 2.5%. تو ان کو کہیں گے 2.5% تو آپ 20% دے دیا کریں. وہ کہیں گے نہیں، فرض تو 2.5% ہی ہے، اوپر جتنا مرضی نکال لیں. نکالتے کون نہیں ویسے اللہ کے فضل سے وہ. ان کو کہ اوپر والا بھی نکالیں، اس کے بغیر آپ کی 2.5% بھی قبول نہیں ہوگی. جیسا کہتے ہیں نا، جو سنتا نہیں پڑھتا ہوتے فرض بھی نہیں ہوتے، جو تراویح نہیں پڑھتا ہوتا روزہ بھی نہیں ہوتا. اب علماء کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا. تو سر یہ جنات کرو آگے ان کو کہانیاں، آپ نے کرائی ہوئی تھی نا. جب ہم نے کہانی پکڑی ہے تو ہم منکر ہو گئے. جی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بت رکھ کے آتے تھے تو رفع دین ہوتا تھا. تو آپ صدیوں تک یہ لائف انجوائے کرتے رہے ہیں یہ والی، اور آپ نے کبھی کسی کو ممبر پہ آج تک کسی حنفی نے کہا کہ یار یہ جھوٹ نہ بولا کرو کہ بت رکھ کے آتے تھے رفع دین ہوتا تھا؟ کیوں؟ وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں یہی چیز چلتی رہے، کہانی چلتی رہے. تو وہ آپ کہا نہیں 2.5% تو فرض ہے، تو باقی جتنا مرضی کر لیں. تو اس کو کہ نماز بھی وہ 17 رکھتے ہی فرض ہے، باقی جتنی مرضی کر لیں. پھر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی ہے، ان کا یا رسول اللہ مجھے موٹا موٹا دین بتائیں میں جو کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لو. ٹھیک ہے، فرض نماز کو قائم رکھو 5 نمازوں کی، اور فرض زکوٰۃ دو، اور فرض روزے مہینے کے رمضان کے رکھ لو. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے حج کا ذکر اس حدیث میں نہیں ملتا. تو جب وہ جانے لگا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، یعنی بھائی مجھ سے فرض کی بات ہوئی میں فرض ہی پڑھوں گا. تو جب وہ چلا گیا رخ بدل کے پیٹھ کر کے، آپ ہوتے تو الٹے قدم جاتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو تو بازاروں سے الٹے قدم آپ نکلتے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لو. آپ تو وہاں پروٹیسٹ کر دیتے کہ یا رسول اللہ وہ سنتے موقدہ کتنے گئی ہیں، تو عشاء دی 17 رکعتاں کتنے گئی ہیں. انہوں نے دین کے ساتھ جو کیا ہے نا کھلواڑ، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ نماز ہی چھوڑ گئے. ایک ظلم کیا سنتوں اور نوافل پہ زور دے کر، اور دوسرا نماز جمع کرنے کی جو فیسلٹی تھی یہ چھینی ہے. اب دفاتر میں، اب مثلا میں پرائم منسٹر کی بات کرتا ہوں، پرائم منسٹر آلموسٹ کم از کم 15 گھنٹے روزانہ اپنے آفس کو ٹائم دے رہے ہیں. آؤٹ پٹ کچھ نکل رہی ہے نہیں، وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بیچارہ ٹائم تو دے رہا ہے نا، کوشش تو کر رہا ہے. اب پرائم منسٹر نے جو ہے وہ رات کو کھڑے ہو کے نوافل نہیں پڑھنے، اور اس کے لیے سنت موقدہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، بس 2 فجر کے فرض پڑھ لے، 4 ظہر کے اور 4 عصر کے وہ بھی جمع کر لے. جو اس کو میٹنگ میں ٹائم ملتے ہیں 10-15 منٹ، اس میں ظہر عصر کٹھی پڑھ لیں، اور پھر جب گھر واپس آئے رات کو 8 بجے 10 بجے 11 بجے مغرب عشاء پڑھ لیں. وہ روزانہ جمع کرے. میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنا جنگی پلان نماز کی حالت میں کرتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. ظاہر ہے پوری دنیا کو دیکھ رہے تھے سر، سپر پاور تھے، اور ہر وقت جو ہے وہ اس وقت نہ آپ کو پتا انٹرنیٹ تھا، نہ یوٹیوب تھا،
نہ وائرلیس سسٹم تھا، نہ کوئی موبائل فون تھے کہ ہر وقت کوئی ایجنٹ آپ کو بات بتائیں، وہ تو بڑی دیر سے خبر آتی، تو پلاننگز میں ہی معاملات چلتے تھے. تو ایسے لوگوں کو پھر اسی طریقے سے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، چاہے سینہ بسینہ دعوت کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، ان کے لیے یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے نوافل پڑھنے سے. کیونکہ ایک شخص کی اگر آخرت بدل گئی، آپ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہنا اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ہاں، پھر وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس کی فرض نمازوں کا ثواب بھی، نفل نہیں فرض کا ثواب بھی اس کو آپ کو ملے گا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی کو جب نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر بھیجا تو کیا فرمایا تھا؟ علی پہلے ان کو دعوت دینا، تیری وجہ سے ایک بندہ بھی اگر چینج ہوا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو جائے گا. ایک شخص جس کی آپ عقیدہ صحیح کر دیں، اب وہ پوری زندگی جتنی فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، جتنے اذکار کر رہا ہے، آپ کو آٹومیٹکلی ثواب مل رہا ہے. یار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی ایفرٹ پٹ کی، 16 سال لگائے بخاری لکھنے میں، لیکن سر قیامت تک کروڑوں نہیں اربوں نمازوں کے ثواب ان کے نامہ اعمال میں آٹومیٹکلی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایفرٹ پٹ کر کے چلے گئے نا. صدقہ جاریہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. ایک صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کیا تھا، دوسرا علم کی بات، اور تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. امام بخاری، امام مسلم یا باقی ائمہ جو اپنی زندگی میں ایفرٹ پٹ کر گئے ہیں مختصر سی زندگی کے اندر، کیا زندگی یار. 194 ہجری میں پیدا ہوئے امام بخاری، 256 میں فوت ہو گئے، 62 ایئرس. اور یہ بھی میں آپ کو لیونر ایئرس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. ہمارے جو سولر ایئرس ہیں اس کے حساب سے بلو 60 فوت ہوئے ہیں. امام شافعی صرف 55 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. کام اتنا کر گئے ہیں کہ زندگیاں چاہیے اس کام کو صرف پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. آپ تو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھاتے ہیں نا. الموطا امام مالک کھولیں، فاتح ایران قادسیہ کے فاتح سعد ابن ابی وقاص، الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے حدیث ہے، پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. اللہ دے فضل سنتا بھی نہیں کدے انہوں نے پڑھیاں. پوری زندگی 5 رکعتیں پڑھتے تھے. ان کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سر سنتا بھی ہوندیاں نے. آپ عشاء کی 17 رکعتیں پڑھواتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص وہ ایک بھی جو پڑھتے تھے اصول برکت کے لیے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، 4 فرض کافی ہیں. پوری زندگی سعد ابن ابی وقاص، ان سے بڑا کوئی نیکوکار تھا؟ ان کو پتا تھا کہ یار فرض نماز اتنی ہے، باقی ٹھیک ہے جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. تو انہوں چھڑیاں عشاء دی 17 رکعتاں دسیاں انہوں نے، تو ٹھیک ہے بھگتو. اچھا یہ مجھے کوئی مولوی قرآن پہ حلف رکھ کے دے کہ وہ خود عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، اور یار 3 منٹ رہ جاتے ہیں، آپ امام کو دیکھ رہے ہوتے ہو وضو کر کے ہوتا ہے، اس نے عشاء کی پہلی 4 نہیں پڑھی ہوئی، بعد بھی پڑھتا ہوئے گا. اب دیکھ لو بعد بھی کے پڑھتا ہے، 2 بھی پڑھ لے بڑی گل ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی اہل حدیث ہوا تو وہ 2 بھی نہیں پڑھنا گوارا کرے گا. وہ پہلے بھی گپے مار رہے ہوتے ہیں اہل حدیثوں کے امام، اور جیسے اقامت ہوتی جا کے مسلے میں نماز پڑھا کے پھر گپا مارے اور موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے اندر پتہ نہیں کس نے بیماری داخل کر دی ہے کہ موبائلوں پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، سنتے موقع نہیں پڑھتے. ہم تو ایمفسائز کرواتے ہیں کہ آپ پڑھیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے. لیکن جو آپ فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ تو کریں نا. تو جو عشاء کے اقامت سے 3 منٹ پہلے وضو کر رہا ہے اس نے وہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے بعد میں. کوئی نہیں پڑھ رہے ہوتے سر، کہانیاں کرائی ہیں تو انو شاہ دی کتابیں بھی 17 رکعتاں لکھ کے دے رہے ہیں. اور ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بھگتے رہے آپ. 17 نہ نیتیاں تے نہ قضا کیتیاں، کس نے پڑھنی ہے؟ ہم نے تو کہا نمازیں جمع بھی ہوں گی، صرف فرض پڑھیں. کتنے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی. میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں جب سے پتہ چلا ہے نا کہ فرض پڑھ لو کافی ہے تو نماز بڑی آسان ہو گئی ہے، ورنہ تو زور کی نماز ختم ہی نہیں ہوتی. ایک جو دیہڑی دار بندہ ہے یا دکاندار ہے، اس کو زور کی نماز کے لیے اگر صحیح وہ پڑھے انسانوں کی طرح 35-40 منٹ چاہیے. پہلے بھی جائے گا، استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، 4 سنتیں پڑھنی ہے، پھر 4 فرض پڑھنے ہیں، پھر بعد کم از کم 2 سنتے ہیں، 4 بھی ثابت ہیں. تو اس کے لیے ایک ایفرٹ پٹ کرنا ہے، مشکل کام ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ جی 1:30 بجے زور ہے تو 1:25 میں وضو کرے، 1:30 بجے پڑھ کے انفیوں کی مسجد میں ہے تو 1:35 پہ گھر واپس آ جائے، اور اگر اہل حدیث کی مسجد میں تو پھر بھی 1:40-42 تک آ ہی جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایفرٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا بعض کا. ٹھیک ہو گیا.